اسرائیلی فوج نے غزہ میں سفاک بمباری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے الشفا اسپتال کے قریب حملہ کیا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں 19 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح الاہلی اسپتال کے قریب بمباری میں مزید 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور یہ حملوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے جس طرح پہلے سے تھا۔ 1 سال 1.5 سال ہو گیا ہے، بڑی ملاقاتیں، بڑی میٹنگز، بڑی کانفرنسز، بڑی سٹیٹمنٹس، لیکن بمباری بھی جاری صرف باتیں ہیں۔ اور آپ ویسٹرن میڈیا پہ تو بالکل کوئی الگ ہی پکچر دیکھیں گے کہ جیسے اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں اٹیک ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ملینز آف ڈالرز جو ہیں اسرائیل کی گورنمنٹ نے ویسٹرن میڈیا کو دیے ہیں کہ تاکہ ان کے جو کرائمز ہیں، وار کرائمز ہیں، ان کو وائٹ واش کر دیا جائے۔ بالکل۔ اور نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑتے رہیں گے، یہ اسٹیٹمنٹ بھی ان کی ہے۔ سینئر جرنلسٹ جلال الفرا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جلال بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو پر۔ آپ تھوڑا سا مطمئن ہوئے جلال بھائی؟ بڑی ملاقاتیں پچھلے 1.5 ہفتے میں تو ہم نے دیکھا کہ ادھر سے ادھر دورے، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، یہاں اسٹیٹمنٹ، یہ وہ سب چیز ہو رہی ہے، تو اب تو شاید مسئلہ حل ہو جائے گا نا؟ جی بہت شکریہ جناب۔ سب سے پہلے بات تو یہ جو ملاقاتی کی بات آپ کر رہے ہیں، جو اجلاس جو ہو رہا ہے اور یہ جو مذمت اور قرارداد ہے، خیر میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین کریں، یہ جو اجلاس دوحہ میں ہوا تھا نا، یہ اس اجلاس سے پہلے میں نے اس اجلاس کا جو مشترکہ اعلامیہ، وہ اجلاس ختم ہونے سے پہلے میں بتا چکا تھا کسی نیوز چینل میں، وہ کلپ آپ کو بھیج دوں گا۔ تو ہمیں تو عادت ہو گئی ہے ہماری عربوں اور مسلمانوں سے کہ صرف اور صرف مذمتیں، اجلاسیں، قراردادیں، لیکن عملی اقدام کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ یہ جو اجلاس ہوا ہے قطر کے اندر میں، اس اجلاس کو میں بہرحال اس وقت لائیو دیکھ رہا تھا۔ جب یہ اجلاس ہوا تھا تو پاکستان کی ٹائم کے حساب سے مغرب سے 44 منٹ پہلے شروع ہوا تھا۔ تو میں دیکھ رہا تھا ایک صدر کے، میں نے جو وہاں پر موجود تھے، میں نے سب کی سپیچ دیکھ لیا۔ وہاں پر جن ممالکوں نے شرکت کی، وہ 55 ملکوں نے شرکت کی ہے۔ 2 ممالکوں نے نہیں کیا، ایک افغانستان نے نہیں کیا، ایک البانیہ ملک ہے، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ اور جنہوں نے اسپیچ کیا ہے وہ صرف 30 سربراہ انہوں نے کیا۔ تو یقین کریں، میں بطور ایک بحیثیت ایک فلسطینی ہے جو تکلیف سے گزر رہے ہیں خود اور ان کے عوام، ان کی قوم، تو مجھے اور میری عوام کو، میری قوم کو اس اجلاس سے بڑی امید وابستہ تھی کہ ہم نے سوچا کہ چلے یہ تو قطر کے لیے ہے، قطر کی خاطر ہوا یہ اجلاس ہے، لیکن اصل بات تو ہی غزہ کی ہے نا۔ یعنی یہ جو حملہ قطر کے اوپر ہے وہ غزہ کی وجہ سے ہوا نا۔ غزہ کے جو حماس کی جو قیادت، اس کو مارنے کے لیے ہوا نا، ان کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے۔ تو یقیناً اس اجلاس کے اندر کچھ نہ کچھ غزہ کے عوام کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی ریلیف ملے گا۔ لیکن وہی جو اسپیکٹ ہم نے کیے ہیں اور جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے وہ یہی ہے، قراردادیں اور مذمتیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی میں وہی سوال کرنا چاہتا ہوں، جب آپ کو صرف مذمت کرنی تھی، ایک قرارداد منظور کرنی تھی، اور ان کی جو مشترکہ اعلامیہ وہ بھی 25 نکات سے، جب آپ کو ایسا کرنا تھا تو کیا ضرورت تھی اتنی لمبی سفر کرنے کی اور اتنا تکلیف کرنے کی؟ کیونکہ کہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر اس پہ عمل نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے، ہمارا ایکشن کیا ہوگا، یہ کہیں نہیں ہوتا۔ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی آگے والی بات آپ کو نظر آئی ہے؟ اب آپ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں، جب یہ اجلاس چل رہا تھا اس وقت، اب کیونکہ دیکھیں آپ اجلاس کے دوران ہمارے یہاں کی میڈیا کا فوکس دوحہ کے اوپر، قطر کے اوپر ہے۔ میرا فوکس تو دونوں طرف تھے، ایک تو غزہ کے اوپر بھی تھا، دوحہ کے اوپر بھی تھا۔ اجلاس کے دوران فلسطینیوں، غزہ کے اندر 21 لوگ شہید ہوا، صرف اجلاس کے دوران کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسرائیل نے جس طرح اسرائیل نے اپنے بمباری میں، خاص طور پر غزہ سٹی کے اندر بمباری میں اتنا اضافہ کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بھی اسرائیل کی طرف سے ایک پیغام تھا امت مسلمہ کو، اور جو لوگ اس اجلاس میں شریک تھے ان کے لیے ایک پیغام تھے کہ جی آپ کا اس اجلاس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساتھ ساتھ یہ جو امریکن وزیر خارجہ وہاں پر موجود تھا، اور نیتن یاہو دہشت گرد ناجائز ریاست کا جو وزیر اعظم ہے، اس کے ساتھ کندھا میں کندھا ملا کے انہوں نے کہہ دیا جی ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ جناب آپ کے کہنے کے ہم منتظر نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہے
کہ آپ اسرائیل کے ساتھ ہیں. نہیں تو جلال بھائی ہاں یہی سوال میرا یہی تھا کہ قطر پہ حملے کے بعد تو آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ تھوڑی سی امید ہو گئی تھی بالکل کہ بھئی اب یہ قطر پر حملہ ہو گیا ہے تو اسلامی ممالک سوچیں گے کہ اب یہ آگ ہمارے تک پھیل چکی ہے آ چکی ہے ہمارے تک لیکن اس کے بعد بھی نہیں ہوا. قطر کے وزیر اعظم کا بیان سن کے میں بھی حیران رہ گیا کہ انہوں نے بھی چاہیے کہ الفاظ استعمال کیے بالکل کہ ہمیں اب اس کو مذمت تھی روکنا چاہیے. جی مذمت قطر کے وزیر اعظم ہے حالانکہ. سر دیکھیں اب سب سے پہلے آپ سوال کے جواب میں یہاں سے شروع کروں گا. قطر آپ کو پتا ہے کہ قطر کی دفاع بجٹ کتنی ہے؟ نہیں پاکستان سے بھی ڈبل ہے دفاع ان کی جو ڈیفنس بجٹ ہے. صحیح یار مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک تو قطر کے اندر آپ کو بھی پتا ہے کہ امریکن کا جو بیسز ہے اڈا ہے, اس کے باوجود بھی اتنا بڑا حملہ ہو جانا یہ اس پر بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے, ایک پہلے بات تو یہ ہے. دوسری بات ہے جو میں کہوں آپ کو قطر کو یعنی قطر نے جو دیکھ لیا اب امریکہ پر اعتماد کرنا سب سے بڑی غلطی ہے. اور کل کی پرسوں کی بات ہے دنیا نے ثابت کر کے دکھایا کہ امریکہ پر اعتماد کرنا نہیں چاہیے. اور سب سے بڑا سیز فائر کی تو آپ کو ایفرٹس کی امید بھی نہیں. سر یہ ذرا بتائیں کوئی زمینی رستہ کو ان کے لیے کھلا ہے جو وہاں سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں یا امداد کے لیے یا ان کو ریسکیو کرنے کے لیے؟ ہم نے میڈیا میں دیکھا کہ جی ایک انہوں نے رستہ کھولا ہے جہاں سے اب جو ہے گاڑیوں میں لوگ جو ہے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں بسوں میں. نہیں وہ آپ تھوڑا سا آپ کو غلط فہمی ہے. یہ غزہ کی جو پٹی ہے نا, غزہ کی سٹی کے جو لوگ رہنے والے ان کو جنوب کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. جنوب کی طرف ابھی غزہ جو دیکھیے نا, غزہ ایک پوری پٹی ہے. ہم تو پورا غزہ کو ہم غزہ بولتے ہیں نا, لیکن غزہ صرف غزہ نہیں ہے. غزہ ہے اس کے اندر کچھ اور بھی علاقے ہیں جو سمندر کی پٹی بھی ہے. غزہ ہے, اس کے بعد پھر آپ جنوب کی طرف آئیں گے نا آستہ دیر البلح, انصرات, الزوائدہ, خان یونس. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ سب خان یونس کی طرف جا رہے ہیں. اور مواسی ہیں, اس کو بولتے ہیں علاقہ ہیں, اور رفح کی طرف ہے. کیونکہ غزہ کو اس وقت اسرائیل خالی کرنا چاہ رہے ہیں. اور یقین کری میری بہن, اس وقت جب میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت غزہ کے ٹائم اور پاکستان کے ٹائم میں فرق 3 گھنٹہ ہے. اس وقت بھی اتنا شدید بمباری غزہ سٹی کے اوپر ہے اور زمینی حملہ ہے کہ آپ نے نہ کسی مووی میں دیکھی ہے نہ تاریخ میں آپ نے ایسا کوئی دہشت گردی دیکھی ہے. جس وقت اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ غزہ کی جو سٹی کی جو لوگ ہیں جو علاقہ مکین ہے ان کو وہاں سے جبری بے دخل کرنے کی کوشش کیا جا رہا. اب جو جا رہا ہے وہ بچ رہا. اچھا ایک بات اور بھی ہے, بیچارے وہ جو لوگ جا رہے ہیں نا یعنی وہاں سے جنوب کی طرف وہ جو نکل رہے ان کے اوپر بھی بمباری کیا جا رہا. ان کے اوپر بھی بمباری کیا. ظلم کا انتہا آپ دیکھ لیں. بالکل ایسے جب وہ ایڈ کے لیے بھی جب اکٹھے ہوتے تھے تب بھی وہاں فائرنگ کرتے تھے. جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا.